السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، آئیے گفتگو سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار ہم سب کے آقا، ہم سب کے مالک و مولا جناب روح فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک قیامت تک اربوں انسان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ کچھ تو ایسے تھے جن میں کوئی خوبیاں نہیں، بس آئے اپنی زندگی جی اور اس دنیا سے بے نام و نشان چلے گئے۔ کچھ وہ جن کو اللہ نے کچھ خوبیاں عطا فرمائی، لیکن مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی کمال اور خوبیوں کا جامع بنایا۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے پدر بزرگوار بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، اور میدان خطابت کے شہسوار بھی ہیں۔ غرض اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کمالات اور خوبیوں کا جامع بنایا تھا۔ کیا فضیلتیں بیان کریں، وقت کی کمی۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، کہ حضرت علی مرتضی ہیں۔ مرتضی کا مطلب چنا ہوا، جسے اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا۔ شیر حق، حق کے شیر ہیں، اشجع الاشجعین، بہادروں کے بہادر، بہادروں کے جو بڑے بڑے بہادر ہیں ان کے بھی بہادر، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک طرف جہاں آپ اشجع الاشجعین ہیں، فضل یعنی فضیلتوں کے، اور ولایت یعنی ولایت کے آپ دروازے ہیں، کہ ولایت آپ ہی کے در سے بٹتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کہ جب آپ نے خیبر کا جو دروازہ اٹھایا تھا، اس روایتوں میں ملتا کہ وہ جب حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، اور اس سے جو بھی کام لینا تھا لیا، اور اس کو ایک جانب پھینک دیا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ کیا شجاعت اللہ نے عطا فرمائی تھی، کیا طاقت قوت عطا فرمائی تھی۔ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بے شمار خوبیاں،
آپ کا نام علی ابن ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کنیت ابو الحسن اور حسین، اور خاص ایک کنیت ابو تراب۔ یہ کنیت اور یہ لقب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں دیوار سے لگ کر آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی پشت میں کچھ مٹیاں لگ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اٹھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ابو تراب مٹی جھاڑتے ہوئے کہتے ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو اس لقب کو آپ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس نام کو آپ بڑا پسند فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیے ہوئے مبارک لقب سے آپ فیضیاب ہوتے اور بہت خوش ہوتے۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والا، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی والا۔ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد، ہاشمی گھرانوں میں عورتوں میں جو ایمان لائی وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور ہجرت بھی فرمائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اسلام لانے کی عمر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، کسی نے کہا 15 سال کی عمر میں، کسی نے 8، کسی نے 10، لیکن وہی صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت عام الفیل سے 30 سال کے بعد ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 30 سال کے بعد ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ تو اس کا مطلب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چند دنوں ہی کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ تو اس وقت ان کی عمر، جیسا کہ امام عشق و محبت میں نے بھی لکھا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال تھی۔ تو 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھتے دیکھا، کیونکہ عرب میں عبادت کا وہ طریقہ تھا نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوچھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنی سے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ یہ بڑی فضیلت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپنی سے اپنی پرورش میں لیا تھا، چونکہ آپ کے چچا کچھ معاملات کی وجہ سے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لیا تھا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب آنکھ کھولی تو حضور کا دیدار کیا، حضور کی پرورش میں رہے، اور اس پرورش کا یہ فیضان ملا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کبھی بت سے سامنا نہیں ہوا۔ یعنی جیسے کفار عرب مشرکین مکہ جو بتوں کے سامنے پہنچتے تھے، تو حضرت علی کو کبھی جانا بھی نہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو ایک لقب جو دیا گیا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے کو مکرم فرمایا، معظم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا سامنا کبھی بت سے نہ ہوا، یعنی بطور خدا، جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو لے جایا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں سنا کہ آپ کے والد اپنے بیٹے حضرت ابوبکر کو لے گئے، تو حضرت ابوبکر نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی، بت پرستی نہیں کی، لیکن ان کا سامنا ہوا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور کی پرورش کی نسبت سے وہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ کا سامنا کبھی بت کے سامنے نہ ہوا۔ تو حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو رات میں جب نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو پھر اس وقت پیارے آقا، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ وحی الہی کا نزول ہو چکا تھا، نبوت کا اعلان کا حکم ہو چکا تھا، لیکن ابھی کھلم کھلا، بلکہ اس راز کو ابھی باہر بیان نہیں کرنا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ساری باتیں بتائی کہ ایک اللہ کو کیا ہے معبود ماننا، اور اللہ نے مجھے کیا ہے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام لاتے تو بہت اچھا، اگر نہیں لاتے تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا، ابھی کسی اور کے سامنے اس بات کو بیان نہ فرمانا۔ اور یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اگرچہ اس رات فوراً اسلام قبول نہ فرمایا، روایت میں ملتا ہے کہ جب صبح اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر کیا ہے اسی وقت اعلان کیا کہ یا رسول اللہ
آپ جو باتیں لائیں میں اس کو قبول کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر کیا ہے اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو 10 سال کی عمر میں کیا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ کی بڑی خصوصیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبتیں فرمائی اور بڑا اعتماد فرمایا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کا حکم کس وقت ہوا تھا؟ جب کفار مکہ نے سازشیں کر لی تھی، پلاننگ پوری کر لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مارنا ہے، شہید کرنا ہے، کہ سارے قبائل والے مل کر کیا ہے ایک ایک آدمی ساتھ میں جائیں گے اور سب لوگ مل کر ایک ساتھ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، قتل کریں گے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ لیکن اللہ یہ سازشیں چلتی تھیں، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور نے بلایا اور جس جگہ پر آپ آرام فرماتے تھے حضرت علی کو فرمایا اور حکم دیا کہ آج کہ تم میری جگہ میرے بستر پر آرام کرنا، میری چادر جو ہے اس کو اوڑھ کر سونا، اور پھر اس کے بعد صبح ہوگی تو میرے پاس فلاں لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں، تو ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو سپرد کرنا اور پھر تم مدینہ المنورہ چلے آنا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا۔ تو سوچیں وہ جو بستر تھا، وہ جو جگہ تھی، وہ اتنی خوفناک تھی، یعنی ایسی تھی کہ اب وہاں پر یہ یقینی طور پر معلوم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس جگہ پر آرام فرمانے جا رہے ہیں کفار مکہ آپ کی طاق میں ہیں اور آپ کو شہید کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کفاروں کے سامنے سے نکل گئے، اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے ان کی آنکھ رہتے ہوئے بھی بن دیکھا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ اور جب ان لوگوں کو کسی نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو گھیر کے، کیونکہ پورا گھر کو گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے، وہ تو تمہارے درمیان سے تمہارے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، تو انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر کیا ہے خاک تھی۔ تو پھر دوڑ کر وہ اس گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جب دیکھا تو اس بستر پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آرام فرما رہا ہے، اور فرماتے کہ پھر میں اس کے بعد مدینہ، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور پھر مدینہ طیبہ چلے آنا، تو انہیں کیا ہے وہ چونکہ نبی کے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ہے نا، صحابی تھے وہابی نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمایا ہوا کلام کیا ہے نہیں بدل سکتا، کہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میری وہ رات بڑی خوشی کی رات تھی کہ یقینی طور پر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں 3 دن تک لوگوں کی امانتیں سپرد کیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی تعرض نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے 3 دن کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ چلا آیا۔ تو یہ ایک فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا ہوئی۔ ایک تھی اخوت، جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے صحابہ اکرام پہنچے تو صحابہ اکرام جو مکہ المکرمہ کے تھے انہوں نے گھر بار مال دولت سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا، وہاں خالی ہاتھ تھے، کسی کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری اور مہاجرین صحابہ کے درمیان اخوت فرمائی، بھائی چارہ جسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی انصاری کو بلاتے، ایک مہاجر صحابی کو بلاتے اور فرماتے جاؤ آج سے تم دونوں بھائی بھائی، اور حضور کے فرمان پر انہوں نے ایسا عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی بھائی چارہ کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو بھائی بھائی کیا تو ایک صحابی اپنے گھر لے گئے، کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو، دینی بھی بھائی ہو، دنیاوی بھی بھائی ہو، میرے گھر چلو۔ گھر گئے، ان کی 2 بیویاں تھیں اور ان دونوں بیویوں میں سے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم میں سے ان میں سے جو پسند ہو ان کو میں طلاق دے دیتا ہوں، طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد تم ان سے نکاح کرنا۔ پھر اپنے سارا مال متاع سامنے رکھ دیا، اس کے 2 حصے کیے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ انہوں نے بھائی چارگی کا ایسا ثبوت پیش کیا۔ اور مہاجر صحابہ بھی تھے، وہ بھی ایسا نہیں کہ ارے فری میں مل رہا ہے لے لو حاصل کر لو، نہیں، انہوں نے خودداری سے کام لیا، اور پھر انہوں نے کیا ہے صرف ان سے بھائی چارگی کی جو ہمدردی تھی وہ حاصل کی۔ اور جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بعد میں مدینہ طیبہ کے سب سے مشہور تاجر اور سب سے مالدار صحابی ہو چکے تھے،
وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ تمہارا مال سب کچھ تم کو مبارک، جزاک اللہ، آپ مجھے صرف یہ ہے کہ بازار کا راستہ بتا دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، کچھ مزدوری کی، اس مزدوری سے کچھ کھجوریں حاصل کی، پھر دوسرے دن آپ نے ان کھجوروں سے جو تجارت شروع کی، چند سالوں کے اندر اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ طیبہ میں مارکیٹ میں ان کے سینکڑوں اونٹ کے لدے سامان اترتے تھے، اور کئی موقعوں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے راہ خدا میں بے شمار خرچ کیا، جیسا کہ جنگ جس میں حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ راہ خدا میں قربان کی، راہ خدا میں کیا ہے خرچ کیے تھے، اسی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 سونے کے سکے کیا ہے خرچ کیے تھے۔ بہرحال جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے معاملہ دیکھا کہ تمام مہاجر و انصار صحابہ بھائی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، سب کو تو آپ نے کیا ہے بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کیا فضیلتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی، رشتہ داری بھی کتنی، فضیلتیں بھی کتنی، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، حضور کی پروردہ بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مواخات کے بھائی بھی ہیں۔ کتنی فضیلتیں حاصل ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم مبارک وسلم۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر یہ واحد ایک جنگ تھی جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں غزوہ میں شریک نہ ہوئے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو لے کر مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، تو اس وقت مدینہ طیبہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا نائب بنایا اور اپنا خلیفہ اس وقت اس حالات میں بنایا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پر خلیفہ بنا کر تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے جنگ میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک فضیلت عطا فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کے درمیان کیا ہے ان کو اپنا نائب بنایا اور کہا کہ قوم کا خیال رکھنا، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ تو اب رافضی لوگ اس حدیث پاک کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ کا حق انہی کو حاصل تھا، اور پھر اس کے بعد پھر الزام لگاتے ہیں کہ ان 3 خلفاء نے کہ ان کے حق کو غصب کیا، معاذ اللہ سب معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اپنا نائب بنایا تھا اس وقت کے لیے بنایا تھا، اس حالات کے لیے بنایا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں، یعنی ڈائریکٹ بلا فصل اپنی زندگی کے بعد خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ صرف اس وقت اور حالات کے لیے بنایا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ بھی فضیلت حاصل۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم مبارک وسلم۔ آپ کی شجاعت کے کیا کہنے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان ذات مقدسہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف سے سب سے پہلے جو کافروں کو واصل جہنم کیا، ان میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی ذات ہے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر آمنا سامنا ہوا تو اس وقت قریش کے 3 گبرو، 3 کیا ہے پہلوان اور بہادر جو تھے اس قریش میں مشہور تھے، وہ لوگ آئے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عبیدہ ابن جراح اور ایک صحابی کو بھیجا۔ ان تینوں نے جو مقابلہ کیا ان میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے پر جو آیا آپ نے اس کو بھی فنار کیا،
اور جب آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ کے مقابل میں جو تھا اس نے کیا ہے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا، تو اس کو بھی کیا ہے آپ نے جا کر فی النار کیا۔ یہ بہادری تھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر جب تمام کفار بلکہ پورا ملک عرب عیسائیوں کی مدد سے کیا ہے اور یہودیوں کی مدد سے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا تھا، جس وقت جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے سفارش پر اور ان کی کیا ہے مشورے پر خندق یعنی گڑھا کھودا تھا۔ اس موقع پر ایک عرب کا ایک بہت بڑا بہادر جس کا نام عمرو بن عبد ودود اس کا نام تھا، اس کی پہلوانی اور اس کی طاقت ایسی مشہور تھی کہ وہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا مانا جاتا تھا۔ اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا مشہور طاقتور بہادر تھا، لیکن وہ اس نے کیا ہے اپنا گھوڑا کدا کر خندق کے اس پار آیا اور للکارنے لگا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس کے مقابلے کے لیے آئے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اس بدبخت کے مقابلے کی مجھے اجازت دیں، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ عمرو عبد ودود ہے، یعنی 1000 کے مقابلے میں تنہا مانا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ للکارنے لگا کہ کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس میں کیا ہے مرنے کے بعد تمہارا داخلہ ہوتا، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوئے للکارنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں اس کے مقابلے کو جاؤں۔ پھر حضور نے بیٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ عمرو عبد ودود ہے۔ تیسری مرتبہ پھر جب یہی معاملہ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اجازت چاہی، حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ وہ جو اتنا پہلوان تھا، چند منٹوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اس کو کیا ہے فی النار کر دیا۔ بڑی بہادری حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی۔ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمان کافروں کے دو لشکروں کے درمیان آ گئے تو اس وقت مسلمان کا بڑا نقصان ہوا، بے شمار تقریباً 70 یا اس سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو اس وقت کسی نے افواہ اڑائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے معاذ اللہ۔ تو جب یہ خبر صحابہ کے کانوں تک پہنچی، کیونکہ ایک جنگ کا حربہ ہوتا ہے کہ اس طرح سپہ سالار کی موت کا اعلان کرنے سے کیا ہے لشکریوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مردوں میں تلاش کیا، حضور مجھے نہ ملے، پھر اس کے بعد میں نے زندوں میں تلاش کیا، حضور مجھے نہ ملے۔ جب معاملہ یہ ہو گیا تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے کیا ہے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے انہیں اس موقع پر آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ میرے دل میں خیال آیا، اور پھر یہ خیال آنے کے بعد کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جی کر کیا کرنا، کہا کہ میں ایک دم تیار ہو کر کفار کے نرغے میں گھس گیا کہ اب یا تو وہ ختم ہو جائیں گے یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دور جانے کے بعد کئی کافروں کو مار کر گرایا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کے نرغے میں تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ کی حفاظت میں آپ کی حفاظت کے لیے کیا ہے کئی کافروں کو فی النار کیا۔ ایک موقع آیا کہ کافروں کا ایک ریلا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں مارو۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا ہے اس نرغے کے ساتھ بھیڑ گئے اور ان کو پیچھے ڈھکیلا۔ پھر دوسرا ریلا آیا تو اس کو بھی پیچھے ڈھکیلا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں، حضرت علی کی بہادری کے آسمان میں چرچے ہو رہے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل نے بھی موقع غنیمت جانا، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں کہ فیضان اور برکتیں حاصل کرنے کا۔ تو یہ کمالات تھے، یہ بہادری تھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی۔ اسی طرح جب خیبر کی جنگ ہوئی جس میں 2 دن تک کیا ہے لگاتار جنگ ہوتی رہی، خیبر کا جو جھنڈا تھا، خیبر کی جو جھنڈا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو عطا فرمایا، فتح نہ ہوئی۔ دوسرے دن دوسرے صحابی کو عطا فرمایا، پھر بھی فتح نہ ہوئی۔ تیسرے دن شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل جس کے ہاتھ میں میں خیبر کی فتح کا جھنڈا دوں گا
اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر کیا ہے خیبر کو فتح فرمائے گا، اور وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس کے محبوب ہوں گے، یعنی اللہ کے اس کے رسول کی محبت کا کیا ہے پروانہ اسے حاصل ہوگا۔ پوری رات روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری رات صحابہ میں بے چینی رہی، ایک طرح کی امید رہی کہ کاش کل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ جھنڈا ہمیں عطا فرمائے، تاکہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا پروانہ مل جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ رات میں بے چینی کی وجہ سے نیند پوری نہ لے پائے، اور صبح جب ہوئی تو سب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کو بڑی امیدوں سے دیکھ رہے تھے کہ کاش حضور میرا نام لے۔ ایک روایت میں یہ ملتا کہ صحابہ اچک اچک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے کہ کاش حضور مجھے دیکھ لیں، مجھے عطا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں نگاہ ڈالی، فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسوب چشم ہوا ہے، یعنی جو آنکھ لال ہو جاتی ہے اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے پانی جھڑتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ انہیں آشوب چشم ہوا ہے، کہا انہیں بلایا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا۔ وہ بیماری جو اتنی تکلیف دے رہی تھی اب ایک بارگی ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ آنکھ جو جس میں حضور کا لعاب دہن نہیں تھا، اس بنسبت جس میں لعاب دہن لگایا وہ آنکھ زیادہ اور طاقتور ہو گئی، اور اس میں اور قوت بینائی زیادہ ہو گئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جھنڈا آپ کو عطا فرمایا، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اپنی پشت پر رکھا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس سے زرہ کا کام لیا، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اس کو اکھاڑ کر اس انداز سے بنایا کہ سیڑھی کی طرح کام لیتے ہوئے صحابہ کرام اس خیبر کے قلعے پر چڑھے، اور کیا ہے خیبر فتح ہوا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعتیں ہیں، اور بھی بے شمار ایسے واقعات آپ دیکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شجاعت کیسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں جو میدان جنگ میں کیا ہے پہلوان کو پچھاڑے، بلکہ بہادر تو وہ جو اپنے غصے پر قابو رکھے، جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک کافر کی جنگ ہوئی۔ جنگ ہوتے ہوتے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اس کو زیر کر لیا، قریب تھا کہ اس کی گردن اڑاتے، اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، گستاخی کرتے ہوئے تھوک دیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پر تھوکا تو فوراً آپ نے اس کو چھوڑا اور ہٹ گئے۔ وہ کہنے لگا، حیرت میں پڑ گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جبکہ قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھ سے پہلے جو جنگ لڑ رہا تھا حق و باطل کے لیے بات چل رہی تھی، اسلام اور اسلام کی سربلندی کے لیے معاملہ تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں یہ کیا ہے تیرے لیے ذاتی دشمنی پیدا ہو جاتی، اور میں پھر اس لیے قتل کرتا تو میں کیا ہے گویا کہ اپنے غصے پر کیا ہے کنٹرول کرنے والا نہ شمار کیا جاتا، اس وجہ سے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو بہادر ایسے موقع پر بھی اپنے کے اس سسٹم کو کیا ہے اپنے اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کی، تو بہادری کی اعلیٰ مثال پر اعلیٰ مقام پر فائز تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضائل میں اتنی احادیث ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں کسی اور صحابی کی فضیلتوں میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں، اتنی کیا ہے فضیلتیں ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، چند باتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، چند اور روایات سماعت کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا،
علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا، یعنی جس کے دل میں نفاق ہو وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھ سکتا۔ یعنی کہ ایک شخص کے دل میں علی کی محبت اور یعنی جو منافق ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کی بغض ہو سکتا ہے، حضرت علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہو سکتی، اور جو مومن ہوگا وہ کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ بعد حضرات اہل سنت پر معاذ اللہ خاص کر شیعہ اور روافض جو ہوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر کیا ہے بغض و عداوت کی کیا ہے الزامات لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں علی سے محبت نہ ہو تو پھر ہم کس سے محبت کریں؟ حضرت علی سے محبت نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان کیسا؟ ہم اہل سنت والجماعت سے کیسے؟ اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے جو راہ اعتدال پر ہے، اور راہ اعتدال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو جو فضیلتیں عطا کی گئیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے، ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو فضیلتیں یا جو باتیں جو حضرت علی میں نہ تھی انشاءاللہ میں اس کو حضرت علی کے حوالے سے بیان کروں گا، جو باتیں حضرت علی میں نہ تھی ہم اس کو بیان نہیں کرتے۔ جیسا کہ معاذ اللہ شیعہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حضرت علی کو معاذ اللہ کئی کتابوں میں خدا تک بنا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ بلکہ آج کل کے جو شیعہ ہوتے ہیں ان کی تقریر آپ تو مت سنیے گا، کبھی ایسی بات آ جائے تو دیکھنا وہ حضرت علی کے جب فضائل بیان کرتے ہیں تو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی کو یہ خدا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو گروہ ہوئے، ایک افراط کا شکار ہوا ایک تفرید کا شکار ہوا، اسی طرح تمہارے تعلق سے بھی دو گروہ ہوں گے جو ایک افراط و تفرید میں مبتلا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک طبقے نے محبت کی، اتنی محبت کی اور اتنا غلو کر گیا اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے، جو سراسر کفر ہے۔ اللہ جسمانیات سے پاک، بیوی بچے ہونے سے پاک۔ تو ایک طبقہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور دوسرے طبقے نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بغض رکھا، تو حضرت ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ بہتان اور الزامات لگائے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے گمراہ ہوئے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایک طبقہ گمراہ ہوا، ان کی بغض میں دوسرا طبقہ گمراہ ہوا، اسی طرح اے علی تمہارے ساتھ بھی ہوگا کہ ایک طبقہ آپ کی محبت میں گمراہ ہوگا، دوسرا آپ کی بغض میں گمراہ ہوگا۔ تو ایک طبقہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی محبت میں گمراہ ہوا وہ رافضی فرقہ ہے، جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کیا ہے معاذ اللہ خدا تک بنا دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو خارجی ہے جس نے آپ کی خلافت کا بھی انکار کیا، معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کافر تک کہا معاذ اللہ۔ تو یہ خارجی طبقہ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت راہ اعتدال پر ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا ہے صحابی ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، اور جو فضیلتیں اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ اسی طرح مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست تو ساری کائنات ہے، تو اس کا مطلب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی دوست بھی ساری کائنات ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں مولائے کائنات۔ تو اس حدیث پاک کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی مولائے کائنات ہے، پوری کائنات کے دوست ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور پھر آگے فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے
حضرت علی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت سے دشمنی رکھی۔ تو یہ فضیلت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ہے۔ تو اب یہ جو محبت کے جو معاملات ہیں، یہ صرف اہل سنت جو فضیلت حاصل ہے، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو جو فضیلت مل رہی ہے حضور کے اس فرمان سے، یہ صرف اہل سنت والجماعت کے لیے ہے، یہ روافظ کے لیے نہیں، کیونکہ روافظ نے کیا ہے ان کی محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ اصل عقیدے سے منحرف ہوئے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے معاذ اللہ شرک کیا۔ اس وجہ سے کیا ہے حضرت علی کی محبت کی جو فضیلت حاصل ہے وہ ہم اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ اس پر ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے جو فضیلتیں عطا فرمائی وہ بے شمار ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں گزرا کہ بے شمار آپ کو فضیلتیں حاصل تھیں، اور حضرت امام مالک نے فرمایا، امام احمد نے فرمایا کہ اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی۔ اب آئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا معاملہ خلافت تینوں خلفاء کے ساتھ کیسا تھا اور کیا معاملات تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا۔ جیسے کہ ایک بہت طویل حدیث ہے، میں مختصر کرتا چلوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بصرہ پہنچے تو دو لوگوں نے ابن القوا اور قیس بن عبادہ یہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہمیں بتائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خلافت کا وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ تم ہوں گے، اس طرح کا کوئی وعدہ فرمایا تھا، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلط ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ کیوں؟ جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خلافت کا اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ پھر آپ نے بڑی تفصیل سے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے واقعی، یعنی آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس طرح کا کوئی وعدہ فرماتے تو پھر میں حضرت ابو بکر و عمر کو منبر پر چڑھنے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم وہ بہادر تھے کہ جب حق اور باطل کی بات آتی تو آپ حق پر ایسے قائم رہتے کہ ان کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو اگر معاذ اللہ حضرت ابوبکر و عمر غلط ہوتے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے، میں ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا اور ان کو منبر پر چڑھنے ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا۔ لیکن ایسا تو تھا نہیں، بلکہ حقیقت یہ تھی۔ پھر آپ نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو اچانک نہیں ہوا، بلکہ آپ کئی روز بستر علالت پر رہے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا، کہتے ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ نماز پڑھائیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کا امام بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ میں نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا، آپ کے حکم پر عمل کیا، آپ نے جس بات کا حکم دیا اس کو میں نے پورا کیا، اور آپ نے جہاں جانے کا حکم دیا میں وہاں گیا، آپ نے جو مجھے عطا کیا میں نے اس کو بخوشی قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہم میں سب سے بہتر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا خلیفہ چنا، تو ہم نے ان کی بھی خلافت کو مانا اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے جو حکم دیا اس کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جانے کا حکم دیا وہاں میں گیا، اور انہوں نے جو عطا کیا میں نے اس کو قبول کیا۔ پھر آگے فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد معاملہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے خلافت کا معاملہ 6 لوگوں کو سپرد کیا۔ پھر ان 6 لوگوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، تو میں نے اس وقت بخوشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی
اور ان کی خلافت کو مانا اور ان کے حکم پر عمل کیا. انہوں نے جو باتیں کہی میں نے ان کو پورا کیا. انہوں نے جہاں جانے کا حکم دیا میں وہاں گیا. پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ اب خلافت کا معاملہ میرے ذمے ہے, خلافت کا میں حقدار ہوں. اسی وجہ سے اس وقت جو مدینہ طیبہ میں جتنے اجلہ صحابہ کرام تھے, چاہے حضرت طلحہ ہو چاہے حضرت زبیر ہو, جتنے اجلہ صحابہ تھے سب نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اس وقت خلیفہ مانا اور آپ کے دست حق پر کیا ہے بیعت کی. چند ہی دنوں میں کیا ہے خلافت کے معاملے کو کیا ہے آپ نے پورا فرمایا اور کیا ہے خلافت کے امور کو سنبھالا. پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے دارالخلافہ مدینہ سے کیا ہے کوفہ کی جانب منتقل فرما دیا. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب دارالخلافہ مدینہ سے منتقل ہوا, مدینہ سے باہر گیا, اس کے بعد پھر کبھی واپس مدینہ طیبہ دارالخلافہ اسلام کا کبھی نہیں بنا, آج تک نہ بنا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے توسل سے اتنا علم عطا فرمایا تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی شریف کے صرف با کی تفسیر اگر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹ کتابوں سے لد جائے. کتنا علم ہوگا, اللہ اکبر. اسی وجہ سے آپ کے علم کے چرچے پوری دنیا میں ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے اعتبار سے علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام تھا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مروی ہیں کہ آپ کے فتوے, آپ کے فیصلے اسلامی علوم کے کیا ہے انمول جواہر پارے ہیں. کیوں نہ ہو, کیونکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا اور نظر کرم تھی. مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا, یمن کا گورنر اور قاضی بنا کر بھیجنا چاہا, تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بہت کم عمر ہوں, میں کیسے جا کر اتنے بڑے منصب کو سنبھالوں اور مجھ سے کیسے ہو پائے گا, مجھ پہ کوئی تجربہ بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے سینے اقدس سینے پر کیا ہے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد پھر دعائیں دی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے بے شمار علم عطا فرمایا. تو سوچیں کہ جس کے ہاتھ لگ جانے سے, جس پر ہاتھ لگ جائے, اس کے علم کا یہ عالم کہ صرف بسم اللہ کی با کی تفسیر میں 70 کتابیں بھر جائیں. تو سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جب عطا فرمایا صرف ہاتھ رکھا تو حضور کے علم کا کیا کہنا. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ما کان یعنی جو ہو چکا, ما یکون جو ہوگا, ان تمام کا علم عطا فرمایا تھا, علم غیب عطا فرمایا تھا. مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی. حضرت علی کا علم کتنا تھا اور علم کے مطابق آپ کے فیصلے اتنے انمول فیصلے, ایسے ایسے فیصلے جو آپ پڑھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے کہ ایسے کیسے اتنی تیزی کے ساتھ کوئی اتنا بہترین فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. جیسے کہ ایک مثال, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت آئی جسے زنا کا حمل تھا, اس پر زنا کا حکم ثابت ہو گیا, ثبوت شرعی کیا ہے ثابت ہو گیا. آپ نے کیا ہے اس کے سنگسار کا حکم دیا, یعنی زنا کی سزا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سزا جو ہے زنا کی, اگر کوئی شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو انہیں کیا ہے بیچ میں کھڑے رکھ کر کیا ہے چاروں طرف سے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق نے سنگسار کا حکم دیا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس وقت قریب تشریف لائے اور یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے گا. جب آپ نے یہ حضور کا ارشاد جب حضرت عمر کو سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی چھوڑ دو, انہیں قید میں رکھو, جب وہ بچے کی ولادت ہو جائے گی اس کے بعد اس عورت کو کیا ہے سنسار کیا جائے گا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا علی لہا لک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے,
کیونکہ اس طرح اگر غلط فیصلہ صادر ہو سکتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار ایسے فیصلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے، اور انمول فیصلے ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک لڑکے کے لیے جھگڑا کرنے لگی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پاس آئی، دونوں کا کہنا یہ کہ یہ میرا بچہ، یہ عورت کہتی کہ یہ میرا بچہ، اور وہ عورت بھی کہتی کہ میرا بچہ۔ اب جھگڑا بہت زیادہ بڑا حضرت علی کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں کو بہت سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جس کا بچہ ہے وہی حقدار ہوگا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں کی ہنگامہ آرائی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، آرا لاؤ، چیرنے والا جو کاٹنے والا آرا لایا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا آرا کس لیے منگا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں کو دے دوں گا۔ تو جو حقیقی ماں تھی وہ پکار اٹھی کہ اے علی آپ ایسا نہ کریں، آپ اس کو دے دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اس عورت کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ بچہ اس کا ہے، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کو کیا ہے کسی اور کی پرورش میں جانا تو منظور کر سکتی ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے کٹنا منظور نہیں کر سکتی۔ تو یہ مقصد آرا کاٹنے کا نہیں تھا، مقصد کیا ہے صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اس طرح فیصلہ فرمایا۔ اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیا ہے بڑے انمول فیصلے فرمائے، کتابوں میں کیا ہے مرقوم ہے۔ آئے چند حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی کرامتیں سماعت کر لیں۔ ایک مرتبہ کوفہ میں ایک روز دریائے فرات کا جو پانی تھا وہ اتنا بڑا کہ لوگوں کے کھیت کھلیان گھر بار تباہ ہونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پاس لوگ آئے، اور آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں کیا ہے عریضہ پیش کیا کہ حضور امیر المؤمنین یہ اتنی تباہی آ رہی ہے، آپ کچھ کریں۔ آپ اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے اور لوگوں کو انتظار کرنے کو کہا۔ پھر اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اطہر امامہ شریف سر پہ باندھا اور عصائے مبارک ہاتھ میں لیے باہر تشریف لائے، گھوڑا منگایا، اس پر سوار ہوئے، فرات کی جانب چل پڑے۔ اتر کر ایک کنارے کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر عصا اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آئے۔ اس وقت حسنین کریمین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عصا سے پانی کی طرف اشارہ فرمایا، عصا سے پانی کی طرف اشارہ فرمایا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہوئی، پھر دوبارہ اشارہ کروایا تو پھر دوبارہ کیا ہے سطح کم ہو گئی، پانی کا جو لیول تھا وہ کم ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو پانی کا لیول جو ہے اور کم ہو گیا، یعنی جہاں تک اس کے اس دریا کا کیا ہے جاری رہنا مسلمانوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند تھا، وہاں تک پہنچ گیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے المؤمنین بس اتنا کافی ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی دریا فرات جو ہے اس لیول سے اوپر نہیں بڑھا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی کرامت تھی۔ اس طرح بے شمار کرامتیں آپ کے کیا ہے تاریخ میں آپ نے کرامتیں آپ سے کرامتوں کا صدور ہوا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی خلافت کا زمانہ 4 سال کچھ ماہ رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو فتنہ اٹھا تھا اس فتنے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا پورا دور خلافت فتنوں ہی سے بھرا رہا، فتنوں کے روکنے اس کی سرکوبی ہی کرنے میں کیا ہے گزرا۔ 2 جنگیں تو مسلمان جماعتوں کے درمیان ہوئی، ایک جنگ جمل جس کا نام ہے، جنگ جمل جس کا نام ہے، جس میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑی، اور ایک دوسری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے خلاف خروج کیا اس میں لڑی گئی۔ تو اس میں بے شمار مسلمانوں کا کیا ہے شہید بھی ہوئے، اور لیکن یہ مسلمان کی جو آپس کی جنگیں ہوئیں یہ کسی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھی، کسی دنیاوی حکومت اور سلطنت یا مالی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اجتہادی جنگ تھی جس میں ایک درست پر تھا اور ایک نادرست تھا۔ تو بہرحال اس جنگ میں اس صحابہ نے آپس میں جو جنگیں لڑی وہ اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر لڑی تھی۔ اس میں ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ حق پر ہیں تو وہ باطل پر ہیں، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ علماء کرام نے ہمیں اس جنگوں پر خاموش رہنے کا حکم دیا، کیونکہ جب یہ تمام کے تمام صحابہ ہیں اور صحابہ کی ذات اتنی بلند ذات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور ان کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا،
بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو اللہ کے فضل سے انہیں فوراً توبہ کی توفیق ہوتی اور فوراً وہ توبہ کر لیتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ سے کیا ہے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، یعنی ان کے تمام کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا اور اپنی رضا کا اعلان قرآن میں فرما دیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان تمام سے، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے یا فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، ان تمام مسلمان صحابہ سے کیا ہے بھلائی کا وعدہ فرما لیا اور ان کو اپنی رضا کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان تمام سے راضی ہے اور یہ سب کیا ہے اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت قرآن میں ان کی رضا کا اعلان فرمائے، اپنی رضا کا ان کے لیے اعلان فرمائے، اللہ ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لے اور اللہ کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا، تو جب اللہ بھلائی سے ان کا ذکر کرے تو ہماری کیا مجال کہ ہم ان صحابہ کے آپس کی جنگ کو لے کر کیا ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں گفتگو نہ کرنی ہے، نہ اپنے ذہن میں کوئی ایسی بات لانی ہے، اور یاد رکھو کہ یہ تمام صحابی جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو مجھ سے میرے ولیوں سے کیا ہے دشمنی رکھے گا، من عادى لی ولیا، میرے ولیوں سے، اور صحابہ تو جو فضائل ہیں وہ ولایت سے اونچے مقام پر فائز تھے، سارے صحابہ ولی بھی تھے، تو میرے ولی سے جو دشمنی رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ فرما دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تیر و تلوار کی لڑائی ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت اس سے توفیق خیر اٹھا لے گا۔ یعنی آپ دیکھو گے پوری تاریخ اسلام میں آپ اگر غور سے پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے گستاخیاں کی یا بے ادبیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے ایسے گمراہ کیا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بڑے آپ آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو بہت سے ایسے ہیں کہ پہلے تو بہت اچھے تھے، ان کے عقائد درست تھے، لیکن انہوں نے کسی ایک ولی اللہ کی یا ایک صحابی رسول غالباً جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج بہت سے اہل سنت والجماعت کا نام لینے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، پہلے تو وہ عوام کے درمیان بڑے مقبول تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے بدبختیاں کی، گستاخیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کی مقبولیت کو ختم کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا خاتمہ کیا ہے ایمان پر نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ اکرام کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں وہ ان کا آپسی جو بھی مسئلہ تھا اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ ہمیں مجال نہیں کہ ہم صحابہ اکرام کی اس آپسی جنگوں کے بارے میں گفتگو کریں اور ایک کے بارے میں کہیں کہ یہ حق پر ہے یہ باطل پر ہے، ہم یہ مجال نہیں۔ ہاں جو اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا وہ اس بارے میں کیا ہے گفتگو جو بھی اللہ نے جو عطا فرمایا اس کے مطابق کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم بارک وسلم۔ آپ کی خلافت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہ دوسرے ہی روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام نے کیا ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ امیر المؤمنین کے مقام پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے آپ بصرہ پہنچے اور وہاں پر کیا ہے حضرت عثمان غنی، چونکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو صحابہ اکرام نے کیا ہے حضرت عثمان غنی کے قاتل کو سزا دینے کا کیا ہے مطالبہ کیا۔ حضرت علی کیا ہے خلیفہ بنے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کیا ہے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص یعنی بدلہ لیا جائے۔ اب چونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات جس پر لگتے ہیں جب تک شرعی ثبوت مکمل طور سے یعنی اطمینان قلبی کے ساتھ حاصل نہ ہو تب تک ان پر سزا کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا کہ ابھی معاملات ابھی فتنہ اٹھا ہوا ہے، فتنے میں مبتلا ہیں لوگ اور اس کی شرعی ثبوت حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو جب تک اس کا شرعی ثبوت حاصل نہ ہوگا تب تک کس سے بدلہ لیا جائے۔
اور دیگر صحابہ جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان کو چونکہ چند لوگوں پر الزامات لگے تھے تو ان سے کیا ہے سزا لی جائے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس معاملے میں کیا ہے حق پر تھے کہ آپ کیا ہے تحقیق میں لگے تھے کہ تحقیق ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے قاتلوں کو ان کے کیفر و کردار تک پہنچایا جائے. لیکن دوسری طرف سے کیا ہے جلد بازی ہوئی اور اس وجہ سے کیا ہے پھر جنگ واقع ہوئی، جس میں پہلی جنگ جس کو جنگ جمل کہا گیا، جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے مقابل میں ام المؤمنین حضرت عائشہ تھیں. اور دوسری جنگ جو مقام صفین پر جو جنگ واقع ہوئی جو غالباً بصرہ میں ہوئی، یہ جس کو کیا ہے جنگ صفین کہتے ہیں. چند دنوں تک لڑائی ہوتی رہی، جنگ ہوئی، کئی صحابی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا، آپس میں کیا ہے صلح صفائی ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ جنگ تھمی. تو جب معاہدہ ہوا، صلح صفائی ہو گئی، دونوں طرف کے مسلمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو ایک طبقہ نکلا جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت حضرت علی کے ساتھ وہ تھے، شیعان علی جن کو کہتے ہیں وہ ساتھ تھے. اور اس فیصلے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ساتھ چھوڑا اور یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ چلے گا. یہ کہتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے بغاوت کی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور پھر وہاں سے کچھ لوگ کیا ہے واپس اسلام قبول کیا، یعنی توبہ کر کے واپس حضرت علی کے ساتھ ہوئے، اور کچھ لوگ اپنی ہٹ ڈرمی پر قائم رہے، وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، مقام نہروان چلے گئے. وہاں جا کر کیا ہے چونکہ بدبختی پہلے ہی آ چکی تھی، حضرت علی کے تعلق سے کفر کا حکم لگانے لگ گئے تھے، تو اس وجہ سے ایسے گمراہ ہوئے کہ وہاں جا کر لوٹ ماری اور یہ سب کرنے لگے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم خود ان کی کیا ہے سرکوبی کے لیے نکلے اور ان تمام کو کیا ہے تاکہ فنار کیا. کچھ جو ادھر ادھر بھاگے ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے لیے اپنے دل میں کیا ہے جو بغض پال رکھا تھا اس کو پروان چڑھایا، اور پھر ایک سازشیں کی. ان خارجیوں نے ایک سازشیں کی. تو 3 خارجی جن کا ذکر ملتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر، یہ مکہ المکرمہ میں خاموشی سے جمع ہوئے اور آپس میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ہیں اور 3 لوگوں کو ماریں گے. ایک نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اور دوسرے حضرت امیر معاویہ، اور تیسرے جو ان دونوں کو آپس میں صلح کا بہترین طریقہ نکالا حضرت عمرو بن عاص. ان تینوں کو کیا ہے ہم 3 مل کر ماریں گے اور ایک ہی ساتھ ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں ماریں گے. یہ تینوں نے کیا ہے سازش کی. چنانچہ ابن ملجم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو، اور برق نے حضرت امیر معاویہ کو، اور عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک معین تاریخ پر قتل کرنے کا عہد کیا. یہ تینوں بدبخت جہاں جہاں یہ تینوں حضرات تھے وہاں یہ لوگ روانہ ہوئے. ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ پہنچا، چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا تھا. تو کوفہ پہنچا اور وہاں خارجیوں سے جو وہاں خارجی تھے رابطہ قائم کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا. 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی رات میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو شہید کرنے کا اس نے پلان ظاہر کیا. اور ابن ملجم ایک بدبخت ایسا تھا، یہ اصل میں ایک خارجی عورت تھی، خارجیہ جس کا نام قطام ذکر ملتا ہے. اس نے کیا ہے بڑی خوبصورت تھی اور یہ ملجم جو ہے اس پر عاشق ہو چکا تھا. تو اس نے اپنا مہر مقرر کیا. مہر یہ مقرر کیا تھا کہ 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا قتل. یعنی اس نے یہ 3 شرطیں رکھی، اگر تو یہ 3 شرطوں کو پورا کرے گا تو میں تجھ سے نکاح کروں گی. تو اس عورت کے لالچ میں یہ ابن ملجم خارجی جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو کیا ہے قتل کرنے کے ارادے سے آیا. فرزدق جو عرب کا مشہور شاعر ہے اس نے کیا ہے اس بات کو کیا ہے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے. بہرحال 17 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم صبح بیدار ہوئے اور اپنے شہزادے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی، چونکہ پورا خلافت کا زمانہ کیا ہے آپ کے بغاوتوں کو ختم کرنے ہی میں مشغول گزرا. تو فرمایا کہ میری ساتھ کجروی کی اور سخت جھگڑا پیدا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالموں کے خلاف دعا کرو.
تو میں نے اس طرح دعا کی یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان لوگوں میں سے بہتر لوگوں میں، چونکہ جو صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے ثلاثہ، ان سے بہتر تو کوئی تھا نہیں، تو حضرت علی نے دعا کی کہ یا رسول اے اللہ تو ان لوگوں میں سے مجھے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط فرما جو برا ہو۔ بہرحال آپ نے بھی یہ بیان جاری ہی فرمایا تھا، یعنی اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے یہ بات کہی رہے تھے، اتنے میں مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نماز پڑھانے کے لیے کیا ہے مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں آپ کی عادت تھی یہ کہ جاتے جاتے لوگوں کو آوازیں لگاتے جاتے، نماز کے لیے کیا ہے لوگوں کو جگاتے جاتے۔ اتنے میں ابن ملجم اچانک سامنے آیا اور اس نے آپ کے سر پر ایسا زوردار وار کیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہ سر پر جب وہ تلوار لگی تو پیشانی کو چیرتے ہوئے کنپٹی کے برابر تک وہ تلوار پہنچی اور جو تلوار کا جو زخم تھا وہ دماغ تک پہنچا۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ رب العزت کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کیونکہ ابن ملجم یہ خارجی تھا، کافر تھا، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں چونکہ یہ فتنوں کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، آپ کے دل میں یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو ان فتنوں کی سربکوبی کرتے کرتے مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہوں، تو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے تو کافر کے ہاتھ سے، تاکہ شہادت کے اس مقام عظمیٰ پر میں فائز ہو جاؤں۔ تو جب دیکھا کہ ابن ملجم خارجی ہے تو آپ نے پھر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا ہے یہ شکرانے کے طور پر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کیا ہے کامیاب ہو گیا۔ آپ زخمی ہوتے ہی گر پڑے، چاروں طرف سے لوگ دوڑے اور اس کو قاتل کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے تدفین کے بعد اس بدبخت کو کیا ہے قتل کروایا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم گھر تشریف لائے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کیا ہے نصیحتیں فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ آپ کو غسل دیا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی، اور پھر آپ دفن سے فارغ ہونے کے بعد قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن نے کیا ہے قتل کروایا، اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال کر اس میں آگ لگا دی، جس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ تو اس میں کچھ اختلاف ہے کہ خاموشی کی اور مصلحت کے تحت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں جو قتل کرنے پر آمادہ ہے ان کے وصال کے بعد یہ خارجی لوگ کیا کریں گے، اس مصلحت کے تحت کیا ہے آپ کے قبر مبارک کو کیا ہے ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خارجی بدبخت آپ کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کریں۔ آپ کے فرزند حضرت امام حسن نے آپ کے جسم مبارک کو دارالامارہ یعنی کوفہ سے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا۔ اسی وجہ سے کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی جسد اطہر یعنی آپ کی قبر مبارک مدینہ میں، کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی جسم مبارک کیا ہے کوفہ میں ہے، کہ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں کہیں اونٹ بھاگ گیا اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری باتیں ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی کیا ہے متعین قبر کہاں پر ہے یہ واضح نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ابھی مشہور یہ ہے کہ نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی کیا ہے مزار مبارک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب تک نکاح میں تھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا اس کے بعد آپ نے الگ الگ مواقع پر 8 عورتوں سے نکاح فرمایا، جن سے کئی اولادیں ہوئیں، 17 صاحبزادے، 9 بیویاں ہوئی آپ کی، اور 15 صاحبزادگان اور 17 صاحبزادیاں ہوئیں، اور کربلا کے میدان میں 5 یا 6 حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وسلم کریم کے وہ شہزادے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ دوسری والداؤں سے کیا ہے بطنن سے تھے، وہ کیا ہے سب شہید ہوئے تھے، جن کا ذکر انشاءاللہ اگلے بیانات میں آئے گا۔ تو آپ کے 15 صاحبزادے اور 17 صاحبزادیاں آپ کی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وسلم کریم کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئیں، جیسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین
اور حضرت محسن اور حضرت رقیہ، ام کلثوم اور ایک اور، تو اس طرح 3 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، لیکن 2 بیٹے بیٹیوں کا انتقال کیا ہے بچپنی میں ہو گیا، اور باقی جو اولاد ہوئی حضرت امام حسن حسین سے، یہ جو سلسلہ چلا انہی کو ہم کیا ہے سید اور سادات کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر ازواج سے ہوئی ان کو کیا ہے علوی کہا جاتا ہے، ان کو کیا، ان کی اولاد کو کیا ہے علوی کہا جاتا ہے، وہ سادات، ان کا شمار سادات میں نہیں ہوتا، وہ علوی کہلاتے ہیں، وہ بعض حضرات کیا ہے ان کو بھی سادات کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی یہ معاملات تھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جوش ایمان عطا فرمائے، ان کا جرت ایمان کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی شجاعت، ان کے اخلاص، ان کے ایمان کا ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور ان کی شہادت کا بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کسی قسم کی اگر کوتاہی غلطی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔